جیسے عبد الحمید ادم نے رندوں کی عادات جمیلہ کی عکاسی کی تھی، ہر آنکھ سے پی لیتے ہیں تھوڑی سی ادم، ہم غریبوں میں تکلف کی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح شاعر نے چائے کے عشق میں بدنام ہم ایسے درویشوں کے جذبات کی خوب ترجمانی کی ہے۔ ہم فقیروں کی طبیعت بھی غنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چائے بنی ہوتی ہے۔ کبھی کسی نادان میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم درویش چائے نوش کیے بغیر ہی تشریف لے جائیں۔ اس سے یہ رائے گاں کے دوران گاہے وہ ترپ کا پتہ بھی استعمال کرتا ہے کہ کیا آپ چائے پیئیں گے؟ یہ سوال ہم لوگ اس وقت کرتے ہیں جب مہمان سے جان چھڑانی ہو، ورنہ چائے پلانے کے لیے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے بلا؟ جواب میں جب درویش کہتے ہیں کہ ضرور پیئیں گے تو میزبان کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ماضی قریب میں ہمارے ایسے ہی ایک درویش دوست کا معمول رہا کہ سر شام موٹر سائیکل نکال کر ہمیں لینے پہنچ جاتے۔ آپ نے پہلے سے طے کر رکھا ہوتا تھا کہ آج فلاں صاحب کے گھر سے چائے پینی ہے، چاہے اس کار خیر کی خاطر وہاں کتنا ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ ان کے زرخیز دماغ میں ہر نوع کے میزبان کے ہاں سے چائے پینے کے لاتعداد گل پائے جاتے ہیں۔ ایک شام ہمیں لے کر ایک دوست کے دولت خانے پر قدم رنجہ فرمایا اور تادیر چائے کے انتظار میں صوفے پر بے چینی سے پہلو بدلتے رہے۔ چائے کے امکانات روشن نہ ہوئے تو آپ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ میزبان نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے آپ بیٹھیں، ہم قریبی ڈھابے سے چائے پی کر ابھی آئے۔ چند ہی لمحوں میں شرمندہ میزبان کے باورچی خانے سے چائے کی خوشبو آنے لگی اور درویش نے ہماری طرف داد طلب نظروں سے دیکھا۔ تاہم پیشہ ور چائے نوش مہمانوں کی یہ ڈٹھائی بمشکل 2-3 سال ہی کامیابی سے ہمکنار رہ سکی۔ پھر ظالم سماج نے اندر سے کہلوانا شروع کر دیا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ جو میزبان چائے کے ساتھ بسکٹ پیش نہ کرے، درویشوں کے دل میں اس کا بھی کوئی مقام نہیں۔ چائے چائے جتنی بھی کڑک ہو، پینے سے قبل اگر اس میں خستہ بسکٹ ڈبو کر نہ کھایا جائے تو چائے معاشرے میں اپنا جائز مقام کھو بیٹھتی ہے۔ کچھ میزبان تو ایسے خستہ بسکٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک آدھ دانہ ہاتھ سے گر کر پاؤں پر لگ جائے تو ہڈی فریکچر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی اس کماش کے پیلے رنگ کے بڑے بڑے کیک ملتے تھے۔ اس کیک کا سائز، بناوٹ، حجم اور مضبوطی جوتے کے تلوے سے مشابہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی گھر میں اسی کیک سے ہماری تواضع کی گئی۔ ایک تو کیک کا کثرتی بدن اور اوپر سے کم وقت زائد المیاد۔ اسے قبل از مسیح کا کہنا تو زیادتی ہو گئی، البتہ بلا خوف تردید تقسیم ہند سے پہلے کا تیار شدہ ضرور تھا۔ میزبان کا دل رکھنے کی خاطر اس درویش نے اللہ کا نام لے کر اسے چائے کے بڑے سے پیالے میں ڈبو دیا۔ کیک بھی چائے کا رسیا نکلا اور شاید جنم جنم کا پیاسا بھی تھا۔ چائے کے پیالے میں وہ طوفان آیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری چائے گھن گھیریاں کھاتی کیک کے وسیع جسم میں جذب ہو گئی۔ اس کے باوجود جب ہم نے اسے منہ میں ڈالا تو فوراً احساس ہوا کہ زیادہ دھینگا مشتی کی صورت میں نئی بتی سی بھی لگوانی پڑ سکتی ہے۔ پس ہم کیک سے کسی اور مہمان کے حق میں دستبردار ہوئے اور بغیر کچھ کھائے پیے اٹھ کر آ گئے۔ ہمارے اکثر شعرائے کرام بھی چائے کے درویش ہوتے ہیں، مگر عادتاً اسے بھی اپنے محبوب کی طرح بدنام کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ جبر کے زیادہ کی دور میں جون ایلیا کسی معاشرے میں چینک میں چائے ڈال کر ساتھ لے گئے
اور سٹیج پر تکی سی ٹیک لگائے مناسب وقفوں سے پیالی میں ڈال کر پیتے رہے۔ گرمی زوروں پر تھی، انہوں نے منتظمین میں سے کسی کو بلا کر کہا کہ تھوڑی سی برف تو لا دیں۔ اس نے ہر سے پوچھا کہ چائے میں برف؟ کہنے لگے کیا کروں یار، ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی۔ اگرچہ ہماری شاعری میں چائے کی بابت کچھ شریفانہ سے اشعار بھی ملتے ہیں، جیسے تیری یاد کی بھول بھلائیوں میں کھو کر مجھے چائے اکثر ٹھنڈی پینا پڑتی ہے۔ تاہم کبھی کبھی تو یہ حضرات چائے اور محبوب کو ایک ساتھ ہی رسوا کر دیتے ہیں کہ طلسم مصر ہے اس کے حسین ہاتھوں میں، جو وہ بنائے تو چائے کو جام کر دے گا۔ ہمارے خیال میں یہ چائے کے پیالی میں طوفان بپا کرنے کی ناآسودہ خواہش کا اظہار ہے۔ چائے کو چائے ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ آخر میں کسی شاعر کی چائے پر ایک خوبصورت غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ لمس کی آنچ پہ جذبوں نے ابالی چائے، عشق پیتا ہے کڑک جاتوں والی چائے۔ میرے دالان کا منظر کبھی دیکھو آ کر، درد میں ڈوبی ہوئی شام سوالی چائے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اجازت چاہوں، اس نے پھر اپنے ملازم سے منگا لی چائے۔ اس سے ملتا ہے محبت کے ملنگوں کو سکون، دل کے دربار پہ چلتی ہے دمالی چائے۔ عشق بھی رنگ بدل لیتا ہے جانے جانا، ٹھنڈی ہو جائے تو پڑ جاتی ہے کالی چائے۔